بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل 22 جون 2026 ایک دن گزرا ہے جسے فادر ڈے کے نام سے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ ایک تو آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ہر ایک کو، انسان کو، عظیم شخصیات کو، لیڈروں کو تہواروں کی شکل دے دی ہے، خاص دن کی شکل دے دی ہے کہ بس اس دن اسے یاد کرنا ہے، اس کے سٹیٹس لگانے ہیں، اس کی واہ واہ کرنی ہے، اس کے بارے میں باتیں کرنی ہیں، اس کے بارے میں چند اچھائیاں اس کی بیان کرنی ہیں، اس کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے، اس کے ہم نے قصے سننے ہیں، واقعات سننے ہیں۔ بس اس ایک دن کے بعد، ان دنوں کے بعد پھر ہم ان عظیم شخصیات کو، لیڈروں کو، ان انسانوں کو پھر بول جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے اور یہ بہت خطرناک بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھ لیں کہ جو انسان معذرت کے ساتھ یہ دن جو محرم الحرام کے دن آئے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، لیکن کچھ ایسے مسلمان ہیں، کچھ ایسے انسان ہیں جو بس ان 10 دنوں کو ہی مولا حسین کے لیے سمجھتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے واقعات سنتے ہیں، واقعہ کربلا سنتے ہیں، مناتے ہیں۔ بس اس 10 دن کے بعد کون مولا حسین، کون مولا علی، کون اہل بیت، ہم نے کن کی پیروی کرنی ہے، کن کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، وہ کیا تھے، وہ کون تھے، کیا کرتے تھے، کیسے تھے، کیا ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، ان کے پیچھے کتنا چلنا ہے، ہمارا ایمان ان کے جیسا کیسے بنے، کوئی فکر نہیں، سب بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں جو اگلے دن آنے والے ہیں، ربیع الاول۔ کچھ ایسے مسلمان ہیں جو صرف ان 12 دنوں کے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، بہت کچھ تقسیم کرتے ہیں۔ ان 12 دنوں کے بعد انہیں عاشق رسول سے پوچھا جائے، بھائی جھوٹ کیوں نہیں چھوڑا، بھائی سود کیوں نہیں چھوڑا، زنا کیوں نہیں چھوڑا، ڈاکے کیوں نہیں چھوڑے، چغل خوری کیوں نہیں چھوڑی، کسی کا حق کھانا کیوں نہیں چھوڑا، معاف کیوں نہیں کیا، معافی کیوں نہیں مانگی؟ یار بات سے بڑے اوکھے کام ہیں، یار ہم کر لیں گے، یار تم اپنے کام کرو۔ یعنی کہ ان باتوں پر پھر اگلے اوپر انسان کے اوپر چڑھائی شروع کر دیتے ہیں، بد زبانی شروع کر دیتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں اللہ معاف کرے گا۔ یہ ہمارے حال ہے۔ اسی طرح میں بات کر رہا تھا کہ کل 22 جون 2026 فادر ڈے کے نام سے دن گزرا ہے۔ بڑے ایسے انسان ہیں، بڑے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے باپ کی شان کے متعلق سٹیٹس لگائے، باپ کو یاد کیا، باپ کی باتیں کی، اپنے باپ کو دعائیں بھی دی ہوں گی، اور ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے ان کے لیے نوافل بھی پڑھے ہوں گے کہ اگر وہ زندہ ہیں اللہ ان کی حیات میں برکت دے، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی بخشش کرے۔ بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، لیکن یہ ایک دن ہی کیوں، یہ ایک دن ہی کیوں، ایک مہینہ کیوں نہیں، 2 مہینے کیوں نہیں، سال کیوں نہیں، پوری زندگی کیوں نہیں؟ ہم ان کو یاد کیوں نہیں ہر وقت کرتے ہیں؟ ہم ان کے لیے ہر وقت بخشش کی دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا باپ کوئی چھوٹی نعمت ہے؟ دل نہیں تھا میرا اس موضوع پر بولنے کو، لیکن پھر کیا کریں، ضروری بھی ہے۔ باپ کوئی چھوٹی نعمت ہے؟ کوئی عام انسان ہے؟ باپ وہ انسان ہے جس کی بدولت ہم دنیا کے اندر لائے گئے ہیں، ہمیں دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ جو ہمارا دنیا میں آنے کا سبب بنا وہ باپ اور ماں ہے۔ کتنا عظیم انسان ہے وہ کہ جو ہمیں دنیا میں لانے کا وسیلہ بنا ہے۔ اور پھر اس سے بڑا انعام، اور میں اسے کہتا ہوں یہ سب سے بڑا انعام ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے کہ ان ماں باپ کی وجہ سے ہمیں کلمہ نصیب ہوا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ یہ ماں باپ کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے۔
اس کے بعد دیکھا جائے دنیا میں آئے اس بیچارے نے اپنی خواہشات کو چھوڑا، اپنی ضرورتوں کو چھوڑا، اپنی ہر بات کو چھوڑا۔ میرا بیٹا یہ کھائے گا، میرا بیٹا یہ پہنے گا، میری بیٹی یہ کرے گی، میری بیٹی کے لیے یہ کپڑے، میری بیٹی کے لیے یہ چیزیں، یہ جوتے، یہ فلاں چیز، یہ فلاں چیز، میرے بیٹے کے لیے، میری بیٹی کے لیے، یہ سارا کچھ اس نے اپنی اولاد پر نچھاور کر دیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے باپ، اور ہم اسے صرف ایک دن کے لیے یاد کرتے ہیں۔ وہ باپ جس نے دھوپ نہیں دیکھی، جس نے گرمی نہیں دیکھی، جس نے آگ نہیں دیکھی، جس نے لوگوں کی باتیں تک سنی ہیں، کس کی خاطر؟ تیری میری خاطر۔ یہ ہے صرف ایک دن کے لیے باپ ہے، بس اسٹیٹس لگا لیا، بس باپ کو ہم نے اتنا ہی سمجھ لیا، اسٹیٹس لگا لو، اسے صرف ایک دن یاد کر لو، صرف اتنا سا ہے باپ۔ اس نے ہمارے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر دیا، ہمارے اوپر اس نے اپنا تن من دل لگا دیا، ہمارے اندر اس نے اپنا سارا کچھ سما دیا۔ کیا اتنی ہی قدر صرف ہم نے باپ کی ہے، جس نے ہمیں اتنا بڑا کر دیا، ہماری ضروریات اور خواہشات پوری کی۔ اگر بیٹی کا دل کرتا ہے میں سائیکل لوں، میں بائک لوں، میں موبائل لوں، میں فلاں اسکول میں پڑھوں، میں فلاں کالج میں پڑھوں، میرے دوست وہاں پڑھ رہے ہیں، میں وہاں جاؤں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، اس کے پاس پیسے نہیں، اس کا دل نہیں کرتا ہے تمہیں لے کر دینے کو، لیکن وہ اپنی محبت کے اندر مجبور ہے کہ میں کیسے اس کو لے کر دے دوں، میں تو آپ خود غریب ہوں۔ اس کے باوجود وہ غریب باپ جس کے پاؤں پھٹے ہوئے، جس کا جوتا ٹوٹا ہوا، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے، جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے، لیکن پسینے میں شرابور ہو کر بھی وہ اپنی اور مزدوری کو بڑھا رہا ہے، اوور ٹائم لگا رہا ہے، لوگوں سے پیسے لے رہا ہے، قرضہ اٹھا رہا ہے، اور ایسا بھی ہے اللہ معاف کرے اپنی اولاد کی خواہش پوری کرنے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ کس لیے؟ یہ جو میرا بیٹا ہے، یہ جو میری بیٹی ہے، یہ سکھی رہیں، یہ اپنی ضرورت کو بھی پورا کریں، اپنی خواہش بھی پورا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جن چیزوں کو میں ترسا ہوں یہ میری اولاد نہ ترسے، ایسا نہ ہو جو مجھے نہیں ملا، میرے ماں باپ مجھے نہیں دیکھ سکے تھے، ایسا نہ ہو کہ یہ ان چیزوں کو ترس لیں۔ کیا اتنا سستا ہے باپ جو ایک دن کے لیے اسے یاد کیا جاتا ہے؟ مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، فلانا ڈے، فلانا ڈے، یہ کیا ڈیز لگائے ہوئے ہیں ہم نے؟ اس کی قربانیوں تو دیکھیں، اس کی محنت تو دیکھیں، اس کی عظمت تو دیکھیں، دین نے اسے کیا عظیم انسان بنایا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے جنت میں جانا ہے نا، جنت میں جانے کے لیے دروازہ ہے تیرا، اگر دروازہ نہیں ہوگا جنت میں کیسے جاؤ گے؟ بھائی قدر کریں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کریں، قدر کریں۔ یہ نہ کہیں لے ابا گلیں سناندہ رہتا، ابے نو کم ہی اور کوئی نہیں، جب دیکھو یہ ابا ہمیں ڈانٹتا رہتا ہے، ہمیں سناتا رہتا ہے، ہماری کلاس لیتا رہتا ہے، ہمیں وعظ و نصیحت کرتا رہتا ہے، ہمیں تبلیغ کرتا رہتا ہے، ہمیں عقل نہیں ہے، ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے دنیا داری کا، اسے ٹیکنالوجی کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم اتنا پڑھ گئے ہیں، ہم ڈاکٹر بن گئے، ہم انجینئر بن گئے، ہم پروفیسر بن گئے، ہم وکیل بن گئے، ہم جج بن گئے، ہم افسر بن گئے، اس باپ کو کیا پتہ؟ یہ تو اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کو کیا پتہ یہ آج مجھے آ کر باتیں سنا رہا ہے، میری اولاد کے سامنے مجھے باتیں سنا رہا ہے، میری بیوی کے سامنے مجھے باتیں سنا رہا ہے، لوگوں کے سامنے مجھے باتیں سنا رہا ہے، مجھے ایک لگا رہا ہے، اس کی ہمت کیسے ہوئی ہے؟ یہ ہیں ہم اپنا اصلی چہرہ تو دیکھیں نا، ہم ہیں کون؟ یہ کرتوتیں ہم لوگ کرتے ہیں، یہ سارے نہیں لیکن اکثریت ایسے ہی کرتے ہیں۔ بھائی اس کی محنت کو بھول گئے؟ تم افسر بنے کیسے؟ تم اس سٹیج پر پہنچے کیسے؟ تم ڈاکٹر، وکیل، انجینئر، پروفیسر، جج، تم افسر یا کسی بڑے عہدے پر تم پہنچے کیسے؟ تمہارے جسم کے اندر خون کس کا دوڑ رہا ہے؟ خون پسینے کی محنت کس نے تمہارے اندر لگائی ہے؟ تمہارے پاس کاپیاں نہیں تھی، رجسٹر نہیں تھے، تمہارے پاس داخلے کے پیسے نہیں تھے، یہ فیسیں کس نے بھری ہیں؟ تمہیں لیپ ٹاپ چاہیے تھا، تمہیں موبائل چاہیے تھا، تمہیں کرایہ چاہیے تھا، تمہیں بائک چاہیے تھی، تمہیں یہ کس نے دیا ہے؟ کیا خود ماں کے پیٹ سے لے کر آئے؟ کیا خود محنت کی تم نے؟
اس باپ نے تمہاری خاطر یہ سب کچھ کیا، اور آج اگر وہ باپ تمہیں باتیں سنا رہا ہے برا لگ رہا ہے؟ آج اگر وہ باپ تمہیں سمجھا رہا ہے تمہیں برا لگ رہا ہے؟ آج اگر وہ باپ تمہیں ایک اچھی نصیحت کر رہا ہے تمہیں برا لگ رہا ہے؟ وہ باپ اگر آج تمہاری تربیت کر رہا ہے صحیح سے، تاکہ تمہیں دوسروں سے باتیں نہ سننی پڑے، تمہیں لوگ نہ ذلیل کرے، تمہیں کسی کے سامنے سر نہ جھکانا پڑ جائے، تمہیں کوئی بے عزت نہ کرے، میں تمہیں سب کچھ سمجھاؤں، برا لگ رہا ہے؟ آج جب وہ کہہ رہا ہے بیٹے ایسے نہیں ایسے، تم کہہ رہے ہو میں پڑھا لکھا ہوں؟ جب تم جاہل تھے تم کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے، تم چل پھر بھی نہیں سکتے تھے، تم دوڑ بھی نہیں سکتے، تمہیں سہارا دیا کس نے؟ تمہیں جب ہر چیز کی ضرورت تھی تمہیں دی کس نے؟ تم نے جس چیز کی خواہش کی تمہیں لا کر دی کس نے؟ ذرا یہ سوچے تو صحیح۔ اٹھا کر کہہ دیتے ہیں میرا ابا ہے، میرے باپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو تمیز ہی نہیں ہے، انہیں مینرز ہی نہیں ہے۔ تمہیں مینرز سکھائے کس نے؟ تمہیں تربیت دی کس نے؟ تمہیں عقل شعور دیا کس نے؟ آج اتنے بڑے اونٹ جتنے گدھے بن گئے ہو، کیسے اتنا بڑا قد کاٹ تم نے کر لیا؟ اتنی صحت تمہاری بن گئی کیسے؟ تمہارے اندر کس کا خون دوڑ رہا ہے؟ کس کی محنت ہے؟ یہ کس کی محنت کا تم ثمرہ ہو؟ ذرا یہ غور تو کیا کرو۔ یہ کیا اس عظیم انسان کے لیے صرف ایک دن؟ جن کے باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، کبھی ان کے پاؤں دیکھے ہیں؟ کبھی ان کی ٹانگیں دبائی ہیں؟ ان کا سر دبایا؟ کبھی ان کے پاس بیٹھے ہیں کہ ابا جی آج آپ کا دن کیسا گزرا ہے؟ ابا جی آپ کیسے ہیں؟ آپ کو کیا چاہیے؟ کبھی بیٹھے تو صحیح۔ کھیل سے فرصت نہیں، موبائل سے فرصت نہیں، دوستوں سے فرصت نہیں، ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں۔ ان سے ہم دل کی باتیں کر لیں، ان کی سن لیں، ان سے کچھ دل ہلکا کر لیں، ان کو اپنے غم سنائیں، ان کے سنیں، ان کی پریشانیاں سن کر سولو کریں، ٹائم ہی نہیں۔ اور یہ ہے پڑھے لکھے جاہل، باتیں ہم بڑی بڑی کرتے ہیں، میں یہ میں وہ میں فلاں۔ بھائی تم جو مرضی بن جاؤ، جو مرضی پڑھ لو، جب تک تم اسے راضی نہیں کرو گے۔ ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی رضا میں رب کی رضا ہے، والد کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے، اسے راضی کرنا ہے۔ اور جب یہ ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر روتے ہیں، پھر تڑپتے ہیں، کاش یہ آ جاتے، کہ اتنی جلدی کیوں چلے گئے، یہ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے، ابھی تو میں بے سہارا ہوں، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، میں نے ان کی خدمت ہی نہیں کی، میں نے ان کی قدر ہی نہیں کی۔ بھائی جب تھے اس وقت تو کرتے نا، اب کیا فائدہ ہے؟ اب کیا پیٹنے کا فائدہ؟ وہ مثال بنی ہے نا پنجابی میں، اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، پہلے خیال کرنا چاہیے تھا۔ یہ کوئی ایک دن کے لیے باپ یاد کرنے کے لیے نہیں ہے، ہر وقت اسے یاد کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے دعائیں کریں، اگر ماں باپ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے صدقہ خیرات کریں، ان کے لیے نوافل روزانہ پڑھیں، ان کے لیے اگر یہ زندہ ہیں تو صحت یابی کی عافیت والی اللہ سے دعا مانگیں، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اور ان کے پاس اگر دنیا سے چلے گئے ہیں قبرستان روزانہ جائیں، روزانہ نہیں جا سکتے ہفتے کے اندر ایک دن لازمی جائیں، لازمی جائیں، لازمی جائیں۔ یہ نہ دیکھیں میں بڑا مصروف ہوں، میں افسر ہوں، میں کیسے جاؤں۔ بھائی ایک مہینے بعد چلے جاؤ، اگر زیادہ ٹائم نہیں ہے ایک مہینے بعد 1 گھنٹہ جا کر بیٹھو، آدھا گھنٹہ جا کر بیٹھو، ماں باپ ہیں۔ ذرا سوچیں تو صحیح کہ جب ہم پڑھ رہے تھے یا ہماری نوکریاں لگ گئیں، ہم نے ماں باپ کو کہا ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے ہیں، میری پڑھائی کا حرج ہوگا، مجھے فلاں جگہ پر اب جانا ہے، یا بچے شادی کر لی، اس کے بعد یہ کیا باتیں ہوتی ہیں میں آپ کے پاس نہیں رہ سکتا۔ وہ بیچارے ماں باپ ہماری خاطر اپنے گھر چھوڑتے ہیں، اپنا وطن چھوڑتے ہیں، اپنا پڑوس چھوڑتے ہیں، اپنا ایریا چھوڑتے ہیں، اپنا علاقہ چھوڑتے ہیں، کن کی خاطر؟ میری اولاد سکھی رہے، میری اولاد سکھی رہے، میری اولاد سکھی رہے۔ اور یہ اولاد جب اس سے کہا جاتا ہے ماں باپ کی خاطر کچھ تو کرو نا،
बुढ़े या सांबे नहीं जानते, फिर बातें आती हैं इनको, फिर इनकी ज़ुबान माजरत के साथ गज गज लंबी हो जाती है। टाइम निकालें अपने माँ बाप के लिए, अगर ज़िंदा हैं उनके पास बैठें। इन्हें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, इन्हें तुम्हारी अफसरी नहीं चाहिए, और इनके पास जब बैठ रहे हैं बड़े बन के नहीं बैठ रहे हैं, मैं बड़ा आलिम, मैं बड़ा अल्लामा, मैं बड़ा मुफ्ती, मैं बड़ा अफसर, मैं बड़ा फलां, मैं बड़ा फलां, नहीं, इनके बच्चे बनकर बैठ रहे हैं कि अब्बा जी, अम्मा जी, मैं आपके पास हाजिर, आपका नौकर, इस तरह बैठ रहे हैं। खैर वीडियो लंबी होगी, माजरत। माँ बाप अगर ज़िंदा हैं इनकी कदर करें, इनकी खिदमत करें, इनके लिए सदका खैरात करें, और इनको जो इनकी ज़रूरत है और ख्वाहिश है वो सब कुछ ला कर दें। और अगर दुनिया से चले गए हैं तो इनके लिए अल्लाह से साले सवाब करें, दुआएं मग़फ़िरत करें, सदका खैरात करें, और इनके लिए रोज़ाना अल्लाह से दुआएं मांगने के साथ साथ अल्लाह तौबा इस्तिग़फ़ार भी मांगें, पढ़ कर इनको बख्शें। ये बड़ी अजीम इंसान है, ये वो इंसान है जिनकी वजह से आज हम लोग ज़िंदा हैं। तो एक दिन माँ बाप का ना रखें कि स्टेटस लगा लिए, याद कर लिया, ना 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 ना, रोज़ाना इनको याद रखें, दुआओं में, सदका खैरात में, अपनी हर नेकी के अंदर, और अपने हर दुआ के अंदर, और अपनी हर नमाज के अंदर, और अपनी यादों के अंदर, और अपनी औलाद को भी सिखाएं कि ये मेरे माँ बाप हैं, इनकी कदर करो, इनका एहतराम करो, इनके सामने उफ़ ना करो, अगर तुमने कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। ये अपनी औलाद को भी सिखाएं कि तुमने किस तरह मेरी और मेरे माँ बाप की कदर करनी है, और अपनी बीवियों को भी सिखाएं। वीडियो लंबी हो गई, माजरत। उम्मीद है कि ये छोटे छोटे रिमाइंडर आपकी ज़िंदगी में बदलाव का सबब ज़रूर बनेंगे, और हमारी वीडियोस को नेकी की नीयत से शेयर भी किया करें, चैनल को और पेजेस को फॉलो ज़रूर करें, ताकि और नई वीडियोस आप उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें, फ़ायदा उठाते रहें। मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी याद रखें। मैं हूँ आप सबका दाऊद।